بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری سکھیوں سہیلیوں، کیسے ہو آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے اور ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ دنیا کے مختلف دندوں میں پھنس کر انسان پر غفلت کا ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ اسے اپنی آخرت بالکل ہی بھول جاتی ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے ایک دن مر کر قبر میں جانا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے سانپ اور بچھوؤں کی غذا بننا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ میرے اچھے یا برے اعمال کی بدولت مجھے جنت یا دوزخ یا جزا اور سزا کا حقدار بنا دیا جائے گا۔ وہ اپنی 100 سالہ پلاننگ میں موت کو بالکل بھی یاد نہیں رکھتا، اس کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔ زیب و زینت، کسب معاش اور دنیا کی رنگینیاں انسان کو اس قدر اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں کہ وہ آخرت سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی ساری جدوجہد اور اپنی ساری توانائیاں دنیا کی کمائی میں لگا دیتے ہیں۔ آج ہم غور کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیوں بھول گئے ہیں کہ ہم نے اللہ کے آگے بھی منہ دکھانا ہے۔ بظاہر ہم دنیا میں بہت کچھ کما رہے ہیں اور ہم نے بہت کچھ کما بھی لیا ہے، لیکن یقین کریں کہ ہم پھر بھی خالی ہاتھ ہیں، کیونکہ ہم نے آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ آخرت کی تیاری کے لیے ہم نے کوئی ٹیوشن نہیں رکھی، ہم نے کسی کو اپنا رہنما نہیں بنایا، ہم نے کسی سے کوئی گائیڈ لائن نہیں لی، کیونکہ ہم اس بارے میں کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ جب بھی موت کا ذکر آتا ہے تو ہم بالکل اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ روزانہ ہماری آنکھوں کے سامنے کئی جنازے اٹھتے ہیں جو ہمیں چیخ چیخ کر یقین دلاتے ہیں کہ آج ہم جا رہے ہیں، کل کو تم نے بھی ہمارے پیچھے آنا ہے، لیکن ہم پھر بھی کسی بات کو نہیں سمجھتے۔ ہم ہر چیز کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مست ہیں کہ ہمیں کچھ بھی آخرت کے بارے میں کوئی سوچ نہیں آتی۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر حال احوال سے باخبر ہے۔ جب ہم آخرت میں اس کے سامنے جائیں گے تو وہ ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہوگا، جو کچھ ہم نے بویا ہوگا، وہ سب پرانی چیزیں، وہ سب ہمارے تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے کیے گئے تمام گناہوں کی ریل چلنا شروع ہو جائے گی، تمام ویڈیوز لوگوں کے سامنے چلیں گی، ہمارے ایسے راز کھلیں گے جو ہم نے ساری زندگی سینے میں دبائے ہوئے تھے اور ہم دوسروں کے راز افشا کرنے پہ لگے ہوئے تھے، اور اس وقت ساری دنیا کے سامنے ہمارے وہ راز افشا کر دیے جائیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ کس کو مدد کے لیے پکاریں گے؟ ہمارا اس بات پہ کامل یقین ہونا چاہیے، اس بات پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا اعتقاد پختہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اچھا یا برا، وہ سب ہمارا رب دیکھ رہا ہے اور ہمیں اپنے کیے کی سزا اور جزا ضرور ملے گی۔ اگر ہمارا یہ اعتقاد بن جائے تو 7ویں کوٹھڑی میں بھی ہم جرم کرتے ہوئے 100 بار سوچیں۔ اصل میں ہمارے دشمن ہم پر اس قدر حاوی آ چکے ہیں، اس قدر انہوں نے ہم پہ غلبہ ڈالا ہوا ہے کہ ہمیں کسی اور طرف سوچنے ہی نہیں دیتے۔ اور وہ دشمن کون ہیں؟ ہمارے 2 بڑے دشمن نفس اور شیطان ہیں، جو ہمیں ہر وقت ورغلاتے رہتے ہیں برے کاموں کے لیے، جو ہمیں ہر وقت گندگی کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، ہم نے تو ساری زندگی یہی سنا ہے کہ شیطان بہکاتا ہے، شیطان ہی ورغلاتا ہے۔ تو میری بہنوں، میری سہیلیوں، سنو، شیطان سے بھی بڑا دشمن انسان کا نفس ہے، یعنی انسان کا اپنا آپ ہے،
انسان کی انانیت ہے، انسان کی انا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اس کو کس نے ورگلایا؟ اس وقت تو کوئی دوسرا شیطان بھی نہ تھا، تو اس کو ورگلانے والا اس کا یہی نفس تھا۔ اسی نفس کا نام میں ہے، یعنی انسان یہ سوچے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، صرف میں ہی میں ہوں۔ اسی لیے جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دیا تو اس نے کہا انا خیرم، میں بہتر ہوں آدم سے، کیونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں۔ یہ میں اصل میں اس کا تکبر تھا، اور یہ تکبر اس کو رسوا کر گیا، قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار کر گیا، اس کا بیڑا غرق کر گیا۔ اسی طرح شیطان بھی ہمیں ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار کرے، اور آخرت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں رسوا ہوں۔ یہ دونوں دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ شیطان ہمارے ایمان کو برباد کرنا چاہتا ہے، ہماری نمازوں کو ضائع کراتا ہے۔ ہم کتنی ہی نمازیں نہیں پڑھتے، صرف شیطان کی بہکاوے میں آ کے وہ ہمارے متاع عمل کو لوٹنا چاہتا ہے، اور نفس اپنی علیحدہ سے چالیں چل رہا ہے۔ جھوٹ، مکر و فریب، دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، والدین کی نافرمانی، یہ سب نفس کے حملے ہیں۔ یا اگر ہم مختصراً یوں کہیں کہ حقوق اللہ سے روکنا شیطان کا کام ہے، اور حقوق العباد کو فراموش کرانا، حقوق العباد کو یکسر نظر انداز کرانا، حقوق العباد سے روگردانی کروانا، یہ نفس کا کام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں سے کیسے بچنا ہے؟ ہم کیا کریں کہ ہم ان دونوں کے حملوں سے بچ سکیں؟ تو اس کے لیے میری بہنوں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے خاموشی۔ جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ سب سے زیادہ برے اعمال ہماری زبان ہم سے کرواتی ہے، سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان ہم سے کرواتی ہے۔ جھوٹ یہ بولتی ہے، غیبتیں یہ کرتی ہے، میں یہ کرتی ہے، ناشکری یہ کرتی ہے، بہتان ترازی یہ کرتی ہے۔ والدین کی نافرمانی اسی زبان سے کی جاتی ہے، گالم گلوچ یہ کرتی ہے، گلے شکوے یہ کرتی ہے۔ صرف ہم اپنی زبان کی حفاظت کر لیں تو ہم کئی گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے بھوک۔ بھوک کے ذریعے انسان کی نفس کشی ہوتی ہے۔ جب انسان بھوک کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی بہت سی خواہشات دم توڑ جاتی ہیں۔ بھوک کی حالت میں دل نرم پڑ جاتا ہے، سامنے والے بندے سے ہمدردی ہونے لگ جاتی ہے، دوسروں کے لیے عاجزی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، غرور اور تکبر کا قلعہ کما ہو جاتا ہے۔ اسی لیے روزے فرض کیے گئے ہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان اپنے نفس کو مارتا ہے، اپنی انا کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز ہے تنہائی۔ میری بہنوں، جب آپ سب کے ساتھ ہوں گے تو بہت سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، کیونکہ گندی صحبت اچھے انسان کو بھی گندا کر دیتی ہے۔ اس لیے کہتی ہیں کہ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا ہی چل پڑو۔ تنہائی میں انسان اپنے اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ میری بہنوں، میری پیاری بہنوں، میری سہیلیوں، ہمیشہ اللہ کے آگے گڑ گڑانے کو اپنا معمول بنا لو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد ہر وقت اپنی زبان پر جاری اور ساری رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آگے کی منزلیں آسان فرمائے اور ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ ہمارے سروں پر بنائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم ربنا آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔